بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیسے ہیں آپ صاحب؟ ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل۔ آج آپ کے لیے بہت ہی زبردست اور ایک خاص عمل لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا نام ہے تصہیر الو، یعنی کہ الو کو تصہیر کر کے آپ اسے اپنے کام کیسے نکلوا سکتے ہیں۔ تو چلیں اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تصہیر الو، کہتے ہیں اس عمل کے بدولت کوئی بھی عمل الو سے جو بھی سوال کرے وہ بالکل ٹھیک اور صحیح جواب دے گا، اور جو بھی مقصد ہوگا اس کا صحیح حل بتائے گا۔ لیکن اس کا عمل کا عامل بننے کے لیے کچھ پرہیز اور کچھ ایسی ضروری باتیں ہوتی ہیں جن پر سختی سے اگر پابندی نہ کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ عمل ہلاک ہو جائے۔ اس لیے اس عمل کو بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اس بات کا خاص دھیان رکھے گا تاکہ مقصد میں کامیابی حاصل ہو اور پرندہ الو تصہیر ہو اور دنیاوی کاموں میں کام آ سکے۔ اب الو کا کہیں سے جوان بچہ حاصل کریں اور اسے کسی بھی پنجرے میں قید نہ کریں، بلکہ کسی علیحدہ اور پاک صاف مقام پر اس کو رکھ دیں۔ پھر اس کمرے میں کسی کو آنے نہ دیں اور اسے اپنے ساتھ رہنے کی عادت ڈالیں۔ اس کی خوراک دن میں 2 مرتبہ تازہ چڑے کو ذبح کر کے ڈالیں، یعنی کہ تکبیر پڑھ کر حلال کر کے الو کو کھلائیں، اور صاف پانی بھی۔ یہ اس الو کی خوراک ہوگی۔ اور پھر روزانہ رات 12 بجے کے بعد اسے اپنے سامنے بٹھا کر اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا خبیر اخبرنی من اسرار الغیب، یہ 1100 مرتبہ پڑھے۔ اور جب بھی اس کمرے میں داخل ہوں اور جب پڑھائی ختم کر کے باہر آئے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کم از کم 1100 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم ضرور کرے۔ یہ آپ کو اسکرین پر لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہوگا۔ یہ اس عمل کی حصار ہے۔ دوران عمل حصار کرنے کی کوئی اہم ضرورت نہیں۔ دوران عمل اگر بتی ضرور جلائے اور اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھے، لباس سفید استعمال کرے۔ اس عمل کی مدت کل 40 دن ہوگی، اور عمل کا آغاز 9 چندی جمعرات سے کرنا ہوگا، ٹھیک۔ اور جب 40واں دن الو بولنا شروع کر دے تو جان لے کہ اس کا عمل پورا ہو گیا، یعنی کہ عمل کے جس مقصد کے لیے کیا جا رہا تھا وہ عمل جو ہے پورا ہو چکا ہے، یعنی کہ الو جو ہے انسانوں کی طرح بولنا شروع کر دے گا۔ جب ایسی کافر بن جائے گی تو الو کو کسی پنجرے میں ڈال کر اس کے اوپر سفید رنگ کی چادر ڈال دے، اور جو بھی سوال ہو اسے پوچھے کہ فلاں آدمی کیا کر رہا ہے، فلاں آدمی کو کیا مرض ہے، فلاں کے کتنے بچے ہیں، یا کچھ بھی جو آپ اسے بلوانا چاہو یا جو کچھ اسے پوچھنا چاہو، وہ سب کچھ الو آپ کو صحیح بتائے گا۔ اس عمل کے دوران بعض عجیب و غریب حالات پیدا ہوتے ہیں جن سے جو ہے گھبرانا نہیں ہے، مطلب الٹے اسی قسم کے وہم آپ کو آنا شروع ہو جائیں گے، بلکہ اس سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اس کا ڈر کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور کسی بھی بات کی طرف زیادہ دھیان نہیں کرنا چاہیے۔ بس الو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی پڑھائی کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ بعض اوقات پڑھائی کے دوران ایسا بھی ہوتا ہے کہ الو بہت بڑا اور بھیانک محسوس ہوتا ہے، اسے خوف نہیں کھانا چاہیے، بس اپنے عمل کی طرف زیادہ دھیان رکھنا چاہیے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ الو خود ہی بول کر عمل کو ڈراتا ہے، اور عمل ایسی باتیں بھی بتاتا ہے جو عمل کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتی، تو ایسی باتوں کی طرف آپ نے بالکل بھی دھیان نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا خاص دھیان رکھنا کہ نہ تو آپ نے اسے ڈرنا ہے، نہ ہی اس کی کسی بھی باتوں کو آپ نے دھیان دینا ہے۔ یہ الو کی تصہیر کا عمل نمبر 1 ہے۔ اس طرح کے اور کئی بھی دوسرے بھی طریقہ کار ہیں جن سے الو تصہیر ہوتا ہے اور اپنے فائدوں اور نقصانات سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ عمل صرف باتوں تک ہی رہنا چاہیے، جس سے کئی قسم کے علاج اور مرضوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی مریض ہو تو عمل اسے اس کی بیماری کے متعلق پوچھے، جو بتاتا ہے کہ فلاں جگہ اس کے نام کے کچھ تعویذ و نقوش ہیں جن کو باہر نکالنے سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ واضح بات ہے کہ عمل کے دوران اگر بتی جلائے اور پڑھائی کے دوران اگر بتی ختم ہو جائے تو نئی لگائے، اسے بجھنے نہ دیں۔ یہ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ عمل کے دوران آپ نے اگر بتی چلانی ہے اور اگر ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس سے آپ نے نہیں چلانی ہے۔ ایسے عملیات بہت بلند حوصلہ مانگتے ہیں۔ کمزور دل عامل حضرات ایسے عملیات نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ عمل کے دوران ان کی حرکتیں قلب ہی بند ہو جائے، کیونکہ ایسے واقعات عمل کے دوران پیش آتے ہیں جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر ایسے عملیات کرنے چاہیے۔ دیکھیں، ہم نے آپ کو عمل بتا دیا، لیکن آپ نے یہ عمل اپنے طاقت کے مطابق ہی کرنا ہے، مطلب اگر آپ کے اندر برداشت کی طاقت ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تصہیر الو کا دوسرا طریقہ، یہ 2 طریقے ہیں۔ اس عمل کی بدولت الو سے باتیں نہیں کر سکے گا، بلکہ اس کے جسمانی اعضاء کو استعمال کر کے
اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے فوائد و نقصانات سے دوچار ہو سکے گا اور دنیاوی کسی بھی مقصد میں کامیاب ہو سکے گا۔ پہلے عمل میں الو سے باتیں پوچھنے کے متعلق عمل درج ہے، لیکن یہ عمل سے بہت مختلف ہے۔ یہ عمل کل 40 روز پر مشتمل ہوگا، 40 ڈیز پر۔ اس کے لیے پاک و صاف مقام کا بندوبست کرے اور الو کو اپنے ساتھ اتنا صد کر لے کہ عامل کو کاٹے نہ، بلکہ عامل کو اپنا مالک تصور کریں، مطلب کہ آپ اسے دوستی کر لیں۔ ایسا کرنے کے بعد روزانہ نماز عشاء سے الو کے سامنے بیٹھ کر جو آپ کو اسکرین پر یہ لفظ نظر آ رہا ہے وہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس عمل میں